بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو آڈیو بک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکبر نامہ کی 14ویں قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہندوستان میں پہلے انگریز کی آمد۔ ہندوستان میں منظر عام پر آنے والا پہلا انگریز فادر تھامس اسٹیون تھا۔ وہ تبلیغ کی غرض سے گوا میں 1579 میں مقیم ہوا تھا اور 1619 میں اسی مقام پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے موت سے ہمکنار ہوا تھا، تاہم اسے اکبر کے دربار میں پیش ہونے کا موقع میسر نہ آیا تھا۔ ہندوستان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والا پہلا بحری جہاز ہیکٹر تھا۔ اس کی کمان پر ولیم ہاکنز نامی انگریز مامور تھا۔ یہ جہاز 28 اگست 1608 میں سورت میں لنگر انداز ہوا تھا۔ یہ واقعہ اکبر کی وفات سے 2.5 برس سے زائد عرصہ کے بعد پیش آیا۔ تمام تر 4 انگریزوں کو اکبر سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ان میں سے 3 انگریزوں نے بیک وقت 1584 یا 1585 میں اکبر سے ملاقات کی تھی، جبکہ چوتھا انگریز اکیلا 1603 عیسوی میں آگرے پہنچا تھا۔ 3 انگریزوں کا وفد جان نیوبری، رالف فچ اور ولیم لیڈز پر مشتمل تھا۔ جان نیوبری اس وفد کا سربراہ تھا۔ جان نیوبری اور فچ دونوں تاجر تھے اور لیڈز ہیرے جواہرات کا ماہر تھا۔ نیوبری کے مشن کا مقصد ہندوستان کے ساتھ تجارت کے مواقع بڑھانا تھا۔ نیوبری اپنے ہمراہ ملکہ الزبتھ اول کا ایک خط بھی لایا تھا۔ اورموز کے مقام پر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مقام اس وقت پرتگالیوں کے کنٹرول میں تھا اور مابعد ان کو گوا بھیج دیا گیا۔ ان پر جاسوس ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ 1 ماہ بعد یہ لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملکہ الزبتھ کا اکبر کے نام خط پرتگالیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، کیونکہ اس امر کے شواہد میسر نہ آ سکے تھے کہ یہ خط اکبر کو پیش کیا گیا تھا۔ تاہم اس خط کی ایک نقل دستیاب ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملکہ نے اکبر سے یہ درخواست کی تھی کہ اس کے ہم وطنوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ ملکہ الزبتھ اکبر کے بارے میں زیادہ کچھ نہ جانتی تھی۔ اس نے اسے کیمبے کا بادشاہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، لیکن اس کا یہ خط اس امر کا ثبوت تھا کہ مغل شہنشاہ یورپ جیسے دور دراز مقام پر بھی جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ لیڈز نے اکبر کی ملازمت اختیار کر لی تھی، جبکہ نیوبری اپنے آبائی وطن کی طرف واپسی کے سفر کے دوران موت کا شکار ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے ہندوستان میں پیش آنے والے تجربات اور واقعات کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں چھوڑا۔ فچ نے 1591 میں انگلستان روانہ ہونے سے قبل مشرقی ہندوستان اور برما کے سفر کیے۔ اس نے 8 برس ہندوستان میں گزارے۔ اس کا شائع شدہ سفر نامہ بدقسمتی سے اکبر کے بارے میں اس کی ذاتی رائے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا، مگر حقائق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 انگریزوں پر مشتمل اس وقت نے اکبر سے براہ راست ملاقات کی تھی۔ ایک اور انگریز تاجر نے بھی ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ اس کا نام جان مائلڈن ہال تھا۔ وہ بھی تجارتی مواقع کی تلاش میں ہندوستان میں وارد ہوا تھا۔ وہ 2 برس سے زائد عرصہ تک آگرے میں مقیم رہا۔ وہ 1605 میں ہندوستان سے روانہ ہوا۔ اس کی روانگی اکتوبر میں اکبر کی وفات سے کچھ عرصہ پیشتر عمل میں آئی تھی۔ مائلڈن ہال نے بغیر کسی بنیاد کے اپنے آپ کو اپنی حکومت کا ایک سفیر ظاہر کیا تھا۔ اس کے اپنے قول کے مطابق شہنشاہ نے اس کا خاطر خواہ استقبال کیا اور دونوں کے درمیان تحائف کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اس نے اکبر سے درخواست کی تھی کہ اس کے ہم وطنوں کو بھی انہی خطوط پر تجارت کی اجازت دی جائے جن خطوط پر پرتگالی اور دیگر اہل یورپ اپنی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ مائلڈن ہال ہمیں بتاتا ہے کہ دربار میں موجود پرتگالی نمائندوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کو ناکام بنانے کے لیے سازش کے علاوہ رشوت کا سہارا بھی لیا تھا۔ بعد میں پرتگالی نمائندوں نے مائلڈن پر بھی ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا الزام لگایا اور اس کو اکبر کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی۔ بالآخر مائلڈن اکبر سے تحریری طور پر مطلوبہ اجازت کے حصول میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن حقیقی صورتحال یہ تھی کہ اس وقت ہندوستانی سمندروں پر پرتگالیوں کا راج تھا اور ان علاقوں میں انگریز تاحال اپنی شناخت کروانے میں کامیاب نہ ہوئے تھے، حتیٰ کہ انگریزوں نے کیپٹن تھامس بیسٹ کی سربراہی میں بحری جنگ میں نومبر اور دسمبر 1912 میں پرتگالیوں پر 3 مرتبہ فتح حاصل کرتے ہوئے پرتگالیوں کو سورت سے نکال باہر کیا اور ان کی اس جدوجہد کے بہترین نتائج ان کے حق میں برآمد ہوئے۔
چھوٹے اور بڑے تبت اور کاشغر کے ساتھ سفارتکاروں کے تبادلے اور چین سفارتکار روانہ کرنے کا منصوبہ۔ کشمیر کے اپنے پہلے اور تیسرے دورے کے دوران اکبر نے ہمسایہ ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ 1589 میں اس نے چھوٹے تبت یعنی بالستان اپنا سفارتی مشن روانہ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے بڑے تبت یعنی لداخ بھی اپنا سفارتی مشن روانہ کیا۔ اس کے یہ مشن چند ماہ بعد جب لوٹے تو ان کے ہمراہ ایک سفیر بھی تھا جو شہنشاہ کے لیے تحائف لے کر حاضر ہوا تھا۔ 2 برس بعد چھوٹے تبت کے حکمران نے اکبر سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اپنی دختر شہزادہ سلیم کے ساتھ بیاہنے کے لیے روانہ کر دی۔ 1597 میں کشمیر کے اپنے تیسرے دورے کے موقع پر اکبر نے دونوں تبتوں کو فتح کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن اسے اپنا یہ منصوبہ محض اس لیے ترک کرنا پڑا کہ ان دنوں کشمیر قحط کا شکار تھا اور فوج کی کثیر تعداد کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ایک مشکل کام تھا۔ تاہم دونوں ممالک میں نئے سفیر روانہ کر دیے گئے۔ اسی دوران کاشغر کے لیے بھی ایک سفیر روانہ کیا گیا اور یہ سفیر اس سفیر کے ہمراہ روانہ ہوا جو اس سے پیشتر کاشغر سے اکبر کے دربار میں آیا ہوا تھا۔ کاشغر کے حکمران کی طرف سے ایک اور سفیر 1599 میں شہنشاہ کے لاہور سے آگرہ پہنچنے کے بعد حاضر ہوا۔ یہ منصوبہ بھی زیر غور تھا کہ کاشغر کے لیے مغل سفیر کو چین تک اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ عرصہ دراز سے اس ملک کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر موصول نہ ہوئی تھی اور نہ ہی یہ علم تھا کہ اس ملک پر کس کی حکومت قائم تھی۔ لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس منصوبے پر عمل درآمد ممکن نہ ہو سکا تھا۔ اکبر کا مذہبی رجحان۔ ہر ایک مذہب کے پیروکار اپنے مذہبی اداروں کو دوسرے مذاہب کے مذہبی اداروں سے بہتر گردانتے ہیں۔ وہ اپنے اس عمل پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ دیگر مذاہب کے حاملین کو بھی اپنے مذہب پر کاربند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دیگر مذاہب کے لوگ اپنا مذہب تبدیل کرنے پر تیار نہ ہوں تو وہ انہیں نہ صرف حقیر سمجھتے ہیں اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے سخت شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ اکبر بحوالہ فادر موسٹریٹ کومنٹری۔ روشن خیالی کے اس دور میں بھی انسانی مذہب ایک جذباتی عنوان کی حیثیت کا حامل ہے، لہٰذا یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ اکبر کے مذہبی رجحان کے بارے میں کافی لیدے ہوتی رہی ہے۔ لیکن اکبر کے مذہبی رجحان کا ایک مکمل جائزہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کی یہ کارگزاری دیگر امور پر بھی اثر انداز ہوتی تھی۔ اس کی روزمرہ زندگی، اس کی انتظامیہ اور اس کی آرٹ کی سرپرستی وغیرہ۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اکبر چونکہ ان پڑھ واقع ہوا تھا اس لیے وہ نئے عقائد کی تحقیق کے ضمن میں علوم کے مطلوبہ ہتھیار سے لیس نہ تھا۔ سر ولسلے ہیگ نے اکبر کی یادداشت کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی یادداشت قدرتی طور پر بہترین تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ وضاحت بھی کی تھی کہ یادداشت کی بہتری حوالہ جات کی وہ قوت فراہم نہیں کر سکتی جو کتب پڑھنے کی اہلیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا کہنا ہے کہ اکبر اس حد تک تعلیم یافتہ نہ تھا کہ وہ تقابلی مذاہب کا مطالعہ سر انجام دے پاتا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اکبر نہ لکھ سکتا تھا اور نہ ہی پڑھ سکتا تھا۔ اس کا بیٹا شہنشاہ جہانگیر اور فادر موسٹریٹ جو اس کو قریب سے جانتے تھے وہ دونوں اس امر کی توثیق کرتے ہیں۔ اکبر علم کی پیاس بجھانے کا متمنا تھا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے پاس وہ وسائل موجود تھے جو اس کی اس خواہش کی تسکین کرتے تھے۔ ملا عبد القادر بدایونی نے اس کے دور کی جو تاریخ قلم بند کی تھی، اس تاریخ نے اکبر کے مذاہب اور دین کے بارے میں کافی زیادہ غلط فہمیوں کو جنم دیا۔ شہنشاہ کی بطور ایک فاتح اور حکمران کامیابی اتنی غیر معمولی تھی کہ اس کامیابی کے حامل کو ایک عام ذہانت کا فرد نہیں گردانا جا سکتا۔ اس کے ان پڑھ ہونے کو اس لیے اس قدر اچھالا گیا کہ مذہبی میدان میں اس کی کوششوں کی مذمت کی جا سکے۔ اکبر کا ایک وسیع تر جائزہ پیش کرتے ہوئے ہیگ کہتا ہے، ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی وہ کسی طور پر ان پڑھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ وہ غیر معمولی فہم و فراست کا حامل تھا اور اس کی یادداشت اس قدر شاندار تھی کہ وہ اپنے کان کے ذریعے علم کا اتنا ذخیرہ حاصل کر لیتا جتنا ذخیرہ اس کے دیگر شرکاء اپنی آنکھ کے ذریعے حاصل کرتے تھے۔ اور قریشی کے مطابق جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق تھا اس کے افکار واضح، منطقی اور بہترین تھے۔
تاہم اس ضمن میں بہترین ذرائع وہ لوگ ہیں جو اس کو ذاتی طور پر جانتے تھے اور سالہ سال سے جانتے تھے۔ جہانگیر ہمیں بتاتا ہے کہ اگرچہ اس کا باپ ان پڑھ تھا، لیکن عالم، فاضل اور دانشور لوگوں کی صحبت نے اس کو اس رنگ میں رنگ دیا تھا کہ کوئی اسے ان پڑھ نہ گردانتا تھا۔ جے سوٹ فادر کا کہنا ہے کہ وہ اہل علم کی سرپرستی کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد اہل علم بستے تھے جن کو یہ ہدایات فراہم کی جاتی تھیں کہ وہ اس کے سامنے فلسفہ، مذہب اور دیگر موضوعات پر بحث کریں اور اسے عظیم بادشاہوں کی تاریخ سے آگاہ کرنے کے علاوہ ماضی کے عظیم فاتحین سے بھی روشناس کروائیں اور بحث و مباحثوں سے بھی روشناس کروائیں، اور ان بحث و مباحثوں کی وجہ سے کئی ایک موضوعات کے ضمن میں اس نے معقول علوم حاصل کر لیے تھے، کیونکہ وہ ایک بہترین یادداشت کا حامل تھا۔ وہ کسی بھی مسئلے کے ضمن میں ایسی رائے پیش کر سکتا تھا کہ جو لوگ اس امر سے واقف نہ تھے کہ وہ ان پڑھ تھا، وہ اسے ایک عالم فاضل شخص تصور کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ کئی ایک معاملات کے ضمن میں وہ وسیع تر معلومات کا حامل تھا اور کئی ایک مذہبی فرقوں کے قوانین پر بھی عبور رکھتا تھا، اور یہی وہ موضوع تھا جس کی طرف وہ خصوصی توجہ دیتا تھا۔ وہ ایک اچھا سامع بھی واقع ہوا تھا۔ وہ بغور سنتا تھا اور اس امر پر یقین رکھتا تھا کہ یہی ایک ایسا عمل تھا جس کے تحت وہ اپنے اس خلا کو پر کر سکتا تھا جو اس کے ان پڑھ ہونے کی بنا پر اس کی شخصیت میں موجود تھا۔ بڑے مذاہب میں سے کوئی بھی مذہب اکبر کو طمانینت نہیں بخشتا تھا۔ بدایونی کہتا ہے کہ اکبر اس نظریے کا حامل تھا کہ ہر ایک مذہب میں دانشور لوگ پائے جاتے ہیں، سچائی ہر جگہ چھائی ہوئی ہے، اس لیے یہ سوچنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مذہب اور ایک ہی مسلک تک محدود ہے۔ لیکن سنی ازم مذہب میں نت نئی ایجادات کے خلاف تھا، اور ان کے نزدیک ایسا شخص گردن زنی کے قابل تھا جو دین میں نت نئی ایجادات متعارف کرواتا ہو۔ فادر اس امر پر یقین رکھتا تھا کہ اکبر دین پسند مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے اس لیے بچ گیا تھا کہ اس کی افواج مختلف مذاہب اور مختلف نسلوں کے حامل افراد کا ایک مجموعہ تھی، اور اس میں ہندو بھی شامل تھے جن پر اکبر از حد اعتماد کرتا تھا۔ اکبر دیگر مذاہب کے بارے میں جس برداشت کا مظاہرہ کرتا، وہ برداشت دین پسند مسلمانوں کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اکبر کا یہ رویہ قابل قدر تھا یا قابل مذمت تھا، یہ سوچنے والے پر منحصر ہے۔ آزاد مفکرین اس کے اس رویے کی تعریف کریں گے، جبکہ دین پسند حلقے اس کی مذمت کریں گے۔ ہندوؤں کے لیے یہ آسان امر تھا کہ وہ اکبر کی تعریف کریں، اور مسلمانوں کے لیے اکبر کی تعریف کرنا ایک آسان امر نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو اکبر کی پالیسیوں سے مستفید ہوتے تھے، جبکہ دین پسند مسلمان اس کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے تھے۔ اکبر چشم زدن میں ہی اعتدال پسندی کی انتہا تک نہ پہنچا تھا۔ اس کی زندگی کا آغاز ایک دیندار مسلمان کی حیثیت سے ہوا تھا، اور اس کے مذہبی افکار بتدریج مائل بے تبدیلی ہوئے تھے۔ وہ پیدائشی طور پر ایک بے چین روح تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد بسنے والی دنیا کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کرے۔ اس کے عقائد پر روشنی ڈالنے سے پیشتر یہ ضروری ہے کہ ان حالات کا جائزہ لیا جائے جو اس پر اثر انداز ہوئے تھے۔ اکبر کے دور میں مذہبی ہیجان، صوفیانہ تحریکیں۔ اس دور میں دو صوفیانہ تحریکیں معرض وجود میں آئیں۔ ایک ہندو کی تحریک تھی جو بھکتی کہلاتی تھی، اور دوسری مسلمانوں کی تحریک تھی جو صوفی ازم کہلاتی تھی۔ 7ویں صدی نے جنوبی ہندوستان میں تامل سرزمین پر بھکتی تحریک کے آغاز کا نظارہ کیا، جبکہ بصرہ میں صوفی ازم کے آغاز کا نظارہ کیا۔ یہ تحریکیں انسانیت کی اس اندرونی جستجو اور جدوجہد کی تسکین کا ذریعہ تھیں جو وہ اپنے حالق حقیقی کی شناخت کے ضمن میں سر انجام دیتی تھی، اور ان لوگوں کے لیے کشش کی حامل تھیں جو مذہبی رہنماؤں کے آپس کے اختلافات کی بنا پر ان سے مایوس ہو چکے تھے، اور ان کے ذریعے حصول نجات سے ان کا یقین اٹھ چکا تھا۔ بھکتی اور صوفی دونوں محبت کے ذریعے خدا سے ملاپ پر یقین رکھتے تھے۔ بھکتی کا مطلب ہے خدا کی طرف متوجہ ہونا، اور لفظ صوفی صوف سے اخذ کیا گیا ہے۔ صوف کا مطلب ہے اون۔ یہ وہ اونی ملبوسات تھے جو ابتدائی صوفی حضرات زیبتن کیا کرتے تھے۔ جنوبی ہندوستان سے بھکتی تحریک ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل گئی۔ صوفی ازم بھی ترکی، وسط ایشیا، ایران اور ہندوستان میں پھیل گیا۔ ہندوؤں کے گرو سنیاسی اور جوگی کہلائے، جبکہ مسلمانوں کے صوفی حضرات پیر، درویش اور فقیر کہلائے۔
صوفیوں نے شاعری اور محفل سماع کے ذریعے اپنا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ صوفیہ اکرام کا ہندوستان میں ایک بڑا سلسلہ چشتی، سہروردی اور فردوسی کہلایا۔ ایک نامور بزرگ خواجہ معین الدین چشتی 1193 میں اجمیر میں ایک اقامت پذیر ہوئے۔ اس مزار سے آج بھی فیض کے چشمے جاری ہیں۔ صوفی حضرات کی کوششوں کے طفیل ہندوستان کے علاوہ بیرون ہندوستان بھی اسلام کا چرچا عام ہوا اور اسلام خوب پھیلا پھولا۔ روایتی زنجیروں سے آزاد بھگتی اور صوفی حضرات نے مذہبی حدود پھلانگتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے نظریات اور تجربات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، اور بہت سے حضرات یہ یقین کرنے لگے کہ خدا کو کسی بھی نام سے پکارا جائے وہ خدا ہی ہے، اور ہندو مسلم اختلافات مصنوعی اور بناوٹی تھے، لہٰذا بھکتی حلقوں میں مسلمانوں کی شمولیت بھی دیکھنے میں آنے لگی، جبکہ صوفی حضرات کے حلقوں میں ہندوؤں کی شمولیت ہونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے بہت سے مفکر اس نظریے کے حامل نظر آنے لگے کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہی مذہبی لائن اختیار کرنے کے لیے کوئی ایسی درمیانی راہ تجویز کریں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اکبر کے دور میں ایسے حضرات میں کبیر اور نانک بھی شامل تھے۔ ان کے نام آج بھی جنوبی ایشیا میں مقبول عام ہیں، حتیٰ کہ آج بھی کبیر کا کلام روزانہ پڑھا جاتا ہے اور نانک نے بھی اپنا کلام پیش کیا۔ اس کے پیروکار سکھ کہلائے۔ اپنی وفات کے بعد بھی ان دونوں حضرات سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ ہندو اور مسلمان دونوں ان کو اپنے حلقوں سے منسوب کرتے تھے۔ دیندار سنی۔ اگرچہ بھکتی اور صوفی حضرات اپنے پیروکار رکھتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہندوستان میں دیگر مذہبی قوتیں فعال نہ تھیں۔ در حقیقت یہ دور مذہبی ہنگامے کا دور تھا۔ مغل شہنشاہ اور ان کے پیش رو سلطان حنفی عقیدے کے حامل تھے، اور ان کے اس عقیدے کی بنا پر حنفی عقیدے کے حامل علماء کرام اس سرزمین پر دیگر عقائد کے حامل علماء پر فوقیت رکھتے تھے۔ وہ اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ ایک مسلمان بادشاہ کو اسلامی قوانین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکمرانی کے فرائض سر انجام دینے چاہیے، اور اگر وہ اسلامی قوانین کے دائرے سے باہر قدم رکھے تو مسلمان رعایا پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کو حکمرانی سے نکال باہر کریں۔ ایک عالم یہ فتویٰ جاری کر سکتا تھا کہ بادشاہ اسلامی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تھا۔ علماء اکرام کو اس امر سے بھی تقویت میسر آئی کہ محکمہ انصاف کے عہدوں پر ان کی اجارہ داری تھی۔ اس کے علاوہ فوج اور سول انتظامیہ میں بھی وہ اہم عہدوں پر فائز تھے۔ اکبر کے دور حکومت کے پہلے نصف دورانیے کے دوران اس دور کے دو نامور علماء کرام کا ذکر اس دور کی مذہبی صورتحال کو سمجھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے نام مخدوم الملک ملا عبداللہ اور سلطان پوری شیخ عبد النبی تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا عبداللہ ایک عالم فاضل شخص تھا، لیکن وہ کٹر سنی تھا۔ اسلام شاہ سوری کے دور میں وہ صدر الصدور کے عہدے پر فائز رہا تھا۔ افغانوں نے عبداللہ کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا تھا، جبکہ ہمایوں نے اسے مخدوم الملک کا خطاب دیا۔ اکبر کے دور حکومت کے پہلے دورانیے کے دوران وہ کافی حد تک طاقت اور قدر و منزلت کا حامل تھا۔ عبد النبی کا خاندان اپنا سلسلہ نسب حضرت ابو حنیفہ کے ساتھ ملاتا تھا، جو کہ سنی ازم کی حنفی شاخ کے بانی تھے۔ اس نے مکہ میں حدیث کا مطالعہ کیا۔ 1565 میں اکبر نے اسے صدر الصدور کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ عبداللہ اور عبد النبی اس وقت اکبر کی خصوصی عنایات سے محروم ہوئے جب اکبر کی زیر صدارت ایک مذہبی مباحثے کے دوران انہوں نے اور دیگر علماء نے ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی۔ عبد النبی نے شادیوں کے سلسلے میں اکبر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، جبکہ اکبر نے اس تعداد سے کہیں زیادہ تعداد میں شادیاں کر رکھی تھیں۔ اس نے اس سلسلے میں علماء اکرام کی رائے بھی طلب کی۔ اکبر نے انکشاف کیا کہ عبد النبی نے ایک مرتبہ اسے بتایا تھا کہ ایک مجتہد نے 9 بیویوں تک کی اجازت دی تھی، لیکن جب عبد النبی سے دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس میں حتمی تعداد کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ اکبر کو یہ باور کروایا تھا کہ اس مسئلے پر اختلاف رائے موجود ہے۔ اس انکشاف پر اکبر سخت ناراض ہوا اور کہا، شیخ نے اس وقت مجھے ایک بالکل مختلف بات بتائی تھی۔ بدایونی یہ کہہ کر اکبر کو خوش کر دیا کہ اگر مالکی مسلک کا ایک قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ 4 سے زائد شادیاں قانونی ہیں، تو یہ فیصلہ شافعی اور حنفی مسلک کے حاملین کے لیے بھی قانونی حیثیت کا حامل ہوگا۔ چنانچہ اکبر نے ایک مالکی مسلک کے حامل حسین عرب کو قاضی مقرر کر دیا اور اپنا مقدمہ اس کے سامنے پیش کر دیا۔
عرب نے اس کے حسب منشا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ خواہ وہ کتنی بھی شادیاں کر لے وہ قانونی تصور ہوں گی۔ دوستو 14واں پارٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔